بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہے آج کل ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی ان چیزوں کا شکار ہیں۔ اکثر لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر ٹائم خفا ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں۔ ہر دوسرا بندہ کہتا ہے کہ جو مجھے ٹینشن ہے، مجھے رات کو نیند نہیں آتی، مجھے اس چیز کا ٹینشن ہے، مجھے ڈر لگتا ہے اس چیز سے۔ تو اس موضوع پر آج بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ٹینشن کیا ہے، ڈپریشن کیا ہے، اسٹریس کیا ہے، یہ چیزیں ہے کیا۔ اصل میں ہم ان چیزوں کو پہچانتے بھی نہیں ہیں۔ زیادہ تر لوگ تو ان چیزوں کو پہچانتے بھی نہیں ہیں اور کہتے کہ جی مجھے یہ مسئلہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں ہے کیا، اور اس کے بعد پھر یہ کہ ان کا مقابلہ کیسے کریں گے۔ اگر کسی کو ہے تو ہم اس اسٹیٹ سے کیسے آگے باہر نکلیں گے۔ جو اس میں جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ ہے انزائٹی، ڈپریشن۔ اسٹریس اور ٹینشن جو ہے وہ یہ نارمل ہے، یہ ہر انسان کو ہوتی ہے، اور اگر آپ میں تھوڑا سا ایمان ہے، آپ انسان ہو، فیلنگس ہے آپ میں، تو آپ کو یہ چیزیں ہوں گی۔ جیسے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ خدا نخواستہ کوئی فوت ہو گیا، یا کسی جگہ پہ حادثہ ہو گیا، کوئی غم آ گیا، تو آپ لازمی بات ہے اگر آپ انسان ہیں تو آپ ٹینشن لو گے، آپ خفا ہوں گے۔ وہ چیز آپ کو ڈاؤن کرے گا، وہ چیز آپ کو خفا کرے گا۔ تو یہ تو نارمل سی بات ہے، ہر انسان کو ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ ٹینشن اور اسٹریس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام ہے جو آپ نے کرنا ہے، یا ایک حادثہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے آپ خفا ہے، یا اس کام کو کرنے کے لیے آپ نے ٹینشن لیا ہوا ہے کہ جی یہ کام میں کیسے کروں گا، یہ کیسے ہوگا، ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ تو اس کو ہم عام الفاظ میں کہتے ہیں ٹینشن، اور یا اس کو اسٹریس بھی کہتے ہیں۔ اور یہ اچھی چیز بھی ہے نا، جیسے کہ آپ کو اگر ٹینشن نہیں ہوتے، آپ بے غم ہو، تو آپ وہ کام نہیں کر پاؤ گے۔ اگر آپ کو ٹینشن ہے، اس کے بارے میں سوچتے ہو، تو آپ وہ کام اچھی طریقے سے کر پاؤ گے۔ اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بناؤ گے، کوئی یہ کرو گے کہ جی میں کیسے کروں گا، اس کا ایک بہترین حکمت عملی اس کے لیے بناؤ گے، تو آپ وہ کام اچھے طریقے سے کر سکتے ہو۔ یہ تو ہے ٹینشن اور اسٹریس، یہ دونوں نارمل چیزیں ہیں، ہر انسان کو ہوتی ہے۔ اب اگر کسی انسان کو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو یہ بھی تو نارمل نہیں ہے نا، ایک چیز ایک حد تک ہو رہی ہے نارمل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ میں جو ہے وہ آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے، آپ وہ کام کر لو گے، اس کے بعد ختم ہو گیا۔ لیکن اگر وہ اس کام ختم ہونے کے بعد بھی وہ آپ کا ٹینشن ختم نہیں ہو رہا ہے، تو یہ اب نارمل ہے، اب یہ ایک بیماری ہے۔ اب اس کو ہم آسان طریقے سے ہی، کیونکہ یہ ایسی خطرناک بیماری نہیں ہے جس کی دوائی ہے، اس چیز کی ضرورت ہے، تو آسان طریقے سے اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ ہم خود کو ریلیکس کریں گے۔ ریلیکس کیسے کریں گے؟ بیٹھ جاؤ، لمبی لمبی سانسیں لو، جا کے کوئی ایسا کام کرو جس سے آپ کو مزہ آتا ہے۔ مطلب اگر کوئی کرکٹ کھیلتے تو کرکٹ کھیلو، کوئی جو ہے وہ کوئی ایسا کام کرو جس میں آپ مصروف ہو جاؤ، اور وہ سب کچھ جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہے وہ بھول جاؤ۔ لمبی سانس لو، تھوڑا سا ایکسرسائز کرو، تو اس سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہو۔ اب آتے ہیں ہم انزائٹی اور ڈپریشن کی طرف۔ اب انزائٹی جو ہے وہ آپ مسلسل سوچتے رہتے ہو اپنے فیوچر کے بارے میں، صحیح ہے۔ آپ یہ سوچتے ہو کہ جی میں آنے والے ٹائم میں پیسے کیسے کماؤں گا، یا مجھے خدا نخواستہ یہ بیماری نہ ہو جائے، یا جی میں مر جاؤں گا، یا میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یا اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا، گھر میں یہ مسئلہ آ جائے گا۔ آپ آنے والے ٹائم کے بارے میں مسلسل سوچتے ہو اور بہت زیادہ سوچتے ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں انزائٹی۔ اور اس سے جو ہے وہ آپ کی نارمل جو ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ مطلب آپ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے ہو نا، جب آپ ایک کام کرتے ہو تو آپ کو وہ آنے والے ٹائم کے بارے میں سوچتے ہو۔ جنرلائز انزائٹی ڈس آرڈر یا پینک ڈس آرڈر، یہ دو جو ہے وہ انزائٹی میں آتے ہیں۔ انزائٹی کے دو ڈس آرڈرس ہوتے ہیں۔ یہ اس کی کازز کیا ہے، مطلب یہ کن وجہ سے ہو سکتے ہیں؟ تو ایک تو یہ ہے کہ فیملی میں ہے، جینیٹکس میں ہے، آپ کے خاندان میں آ رہا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جی آپ کے ساتھ پاسٹ میں، مطلب گزرے ہوئے وقت میں آپ کے ساتھ ایسا حادثہ ہو گیا کہ جس سے آپ کو ڈر لگتا ہے کہ خدا نخواستہ جو آنے والے ٹائم میں ایسا میرے ساتھ دوبارہ نہ ہو جائے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو۔ یہ جو ہے اس کے وجوہات ہیں۔ اب ہے ڈپریشن۔ ڈپریشن یہ ہے کہ آپ موجودہ ٹائم کے بارے میں، اسی وقت کے بارے میں سوچتے ہو، اور بہت زیادہ سوچتے ہو۔ مطلب انزائٹی جو ہے وہ آپ آنے والے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہو نا، اور ڈپریشن یہ ہے کہ آپ اسی وقت کے بارے میں سوچتے ہو کہ آج کیا ہوگا، یا یہ پاسٹ کے بارے میں سوچتے ہو کہ جی 3 دن پہلے میرے ساتھ یہ ہوا تھا، اور اب اس سوچ سے آپ باہر نہیں نکل رہے ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈپریشن، صحیح ہے۔ جو آپ کے ساتھ ہوا تھا، یا آپ جس حالت میں آپ ہو، فار ایگزامپل مثال میں دے دوں تو آپ کو بھی ایک بیماری ہے،
صحیح ہے، اور آپ اس کے بارے میں ہر ٹائم سوچتے رہتے ہو، بس اس بیماری کے بارے میں سوچتے ہو، کسی اور کام میں آپ کا دل نہیں لگتا ہے، کوئی اور کام آپ کرتے نہیں ہو، مطلب آپ کھانا بھی نہیں کھاتے ہو صحیح طریقے سے، یا بہت زیادہ کھاتے ہو، یا آپ کو نیند بھی نہیں آتی، اور آپ بس ہر ٹائم اس بیماری کے بارے میں سوچتے ہو، یا آپ کے ساتھ ایک ایسا کام ہوا ہے، یا مطلب جو بھی ہو، جو بھی ایونٹ ہو، جو بھی مسئلہ ہو، یا تو آپ کے ساتھ پاسٹ میں ہوا ہے، اور یا آپ موجودہ اسی حالت میں، اور اس کے بارے میں آپ سوچتے رہتے ہو، اس کو ہم کہتے ہیں ڈپریشن۔ اب آتے ہیں ہم ڈپریشن، انزائٹی، ٹینشن جو بھی ہے ان کے علاج میں۔ ڈپریشن اور انزائٹی جو ہے اس کے جو ہے وہ دو ٹائپس ہے مینلی، اگر ہم دیکھیں تو صحیح ہے۔ ایگزسٹینشل ڈپریشن جس کو ہم کہتے ہیں، ایگزسٹینشل ڈپریشن، اور ایک ہوتا ہے کلینکل ڈپریشن۔ جو کلینکل ڈپریشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں سیریسلی واقعی کوئی مسئلہ ہے، آپ کے جینیٹک میں کوئی مسئلہ ہے، آپ بالکل آپ کے دماغ میں کوئی مسئلہ ہے، ہارمونس کا کوئی مسئلہ آ گیا، نیورو ٹرانسمیٹر کا کوئی مسئلہ آ گیا، تو یہ تو ہے کلینکل ڈپریشن، اور اس کا علاج کرنا ضروری ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، ڈاکٹر آپ کا جو مسئلہ ہے وہ فائنڈ کرے گا کہ کس وجہ سے یہ ہے، اور اس کا پھر اسی طریقے سے آپ کا علاج کرے گا۔ ایک ہوتا ہے سروائیول، جو ایگزسٹینشل ڈپریشن ہے۔ ایگزسٹینشل ڈپریشن جو ہے وہ 90% یہی ایگزسٹینشل ڈپریشن ہے۔ کلینکل ڈپریشن بہت زیادہ کم لوگ، مطلب 100 لوگوں میں ڈپریشن ہے یا انزائٹی کی بیماری ہے، ٹینشن کی بیماری ہے، تو اس میں 10 لوگوں کو کلینکل ڈپریشن ہوگا، اور 90% لوگ جو ہے وہ ایگزسٹینشل ڈپریشن کے شکار ہوتے ہیں۔ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں وہ سب ایگزسٹینشل ڈپریشن۔ ایگزسٹینشل ڈپریشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ سوچتے ہو کہ جی میرا کیا ہوگا آگے، یا میں پیسے کیسے کماؤں گا، میرے ساتھ مجھے کوئی بیماری نہ ہو جائے، میں مر جاؤں گا۔ یہ جو ہے آپ ہر ٹائم یہ چیزیں سوچتے ہو کہ میں گھر کیسے بناؤں گا، یہ ساری چیزیں آپ سوچتے ہو۔ تو آپ ایک لمحے کے لیے سوچو نا، کہ اگر آپ مسلمان ہو تو آپ ایک لمحے کے لیے سوچو کہ جب میں کیوں ان چیزوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہوا ہے نا، اللہ آپ کو رزق دیتا ہے، جاب ہے تو آپ کی قسمت میں اللہ نے جو بھی لکھا ہوگا وہ آپ کو دے گا، آپ نے محنت کرنی ہے نا۔ جب سے انسان پیدا ہوتا ہے، انسان کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے اس کا رزق لکھا ہوتا ہے، اس کی موت کا ٹائم لکھا ہوتا ہے، کہ یہ بندہ کیسی زندگی گزارے گا، وہ اللہ نے لکھا ہوتا ہے۔ تو آپ پھر کیوں ٹینشن لیتے ہو؟ اس کا کوئی سینس ہی نہیں بنتا ہے نا۔ جب آپ مسلمان ہو، آپ کا یہاں پہ یقین اتنا اللہ پہ اسٹرانگ ہونا چاہیے نا، آپ اللہ پہ اتنا یقین رکھو کہ اللہ نے میرے لیے اچھا سوچا ہوگا، وہ آپ کے لیے برا تو سوچ نہیں سکتے، اللہ نے آپ کے لیے اچھا سوچا ہوگا، اچھا لکھا ہوگا، تو پھر آپ کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اور موت تو ایک ٹائم پہ آنے والی ہے نا، آج ہوگی کل ہوگی، وہ سب کو آنی ہوگی، اور ایک ٹائم پہ آنے والے، تو موت سے کیوں ڈر لگتا ہے لوگوں کو کہ نہیں جی میں یہ بیماری مجھے ہو گئی، اب میرا کیا ہوگا؟ بیماری تو حضرت ایوب علیہ السلام پہ بھی آئی تھی، تکالیف تو حضرت یوسف علیہ السلام پہ بھی آئے تھے، کنویں میں لوگوں نے پھینکا تھا، پھر جیل میں گیا تھا۔ حضرت یعقوب پہ بھی تکالیف آئی تھی، اس کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تکالیف آئی تھی۔ تو یہ تو ان لوگوں نے ایگزسٹینشل ڈپریشن انہوں نے نہیں لیا، کیونکہ ان لوگوں کا جو اللہ پہ یقین تھا وہ اسٹرانگ تھا، وہ مضبوط تھا۔ ہمیں اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو مسلمانوں کو ٹینشن اور ڈپریشن یہ ہوتی نہیں ہے چیزیں، مطلب لیکن مسلمانوں کو ایگزسٹینشل ڈپریشن ہوتا نہیں ہے۔ کلینکل ڈپریشن ہو سکتا ہے لیکن ایگزسٹینشل نہیں ہو سکتا ہے۔ ایگزسٹینشل کا مطلب یہ ہے سروائیول جو ہے، کہ میں کیسے گزارا کروں گا۔ تو آپ محنت کرو، رزق آپ کو اللہ دے گا۔ آپ کو بیماری ہو گئی، آپ ڈاکٹر سے علاج کراؤ، صحت آپ کو اللہ دے گا۔ یہ موت اور زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک دن آنا ہے سب نے کو موت۔ تو پھر ان چیزوں سے ڈر کیوں ہے؟ اور یہ جو ہے مستقبل کے بارے میں تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اللہ پہ یقین رکھو، اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ میرا آنے والا کل بہتر کرے، اور آپ اس کے لیے محنت کرتے رہو۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ کہ جی مجھے تو ٹینشن ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا، جی مجھے بھی یہ بیماری ہے، میرے ساتھ کیا ہوگا۔ کسی کو ایک بیماری ہو گئی، وہ کہتا ہے کہ جب میں بیٹھ گیا میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو آپ نے جو ہے اس کا علاج کرنا ہے اور اس سے آگے نکلنا ہے۔ بیماری ہو گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی بھی گزارنی ہے، اس کا علاج بھی کرنا ہے، اللہ سے دعا بھی مانگنا ہے، آپ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ آپ نے اللہ پہ یقین کو مضبوط کرو، یقین پختہ کرو اللہ پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا عقیدہ ٹھیک کرو۔ آپ کو ٹینشن کا سب سے بہترین علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرنا۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے آپ کے دلوں کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ تو اللہ کا ذکر کرو، استغفار، ان سے آپ کا ٹینشن ختم ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی سیریس مسئلہ ہے، ایسا مسئلہ ہے جس کا آپ جو ہے بالکل واقعی میں کوئی سیریس مسئلہ ہے، تو وہ بھی اللہ سے دعا مانگو، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ سو ایک بینگ اے مسلم آپ کو ان چیزوں کا ٹینشن لینا ہی نہیں چاہیے نا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہوا سو ہوا،
یہ تو میں آنے والے وقت کی بات کر رہا ہوں نا، فیوچر کی بات کر رہا ہوں، مستقبل کی بات کر رہا ہوں کہ مستقبل میں میرے ساتھ کیا ہوگا، تو مستقبل کے بارے میں تو اللہ جانتے ہیں، آپ نے اس کے لیے صرف تیار رہنا ہے، اپنی تیاری کرنی ہے، باقی تو اللہ جانتے ہیں اس کے بارے میں۔ اب اللہ ایک چیز کے بارے میں جانتے ہیں تو آپ اللہ سے دعا مانگو نا، اور وہ اللہ کر سکتے ہیں، آپ کے لیے بہتری کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہوا آپ کے ساتھ ماضی میں جو ہوا، ان کے سوچوں سے آپ نہیں نکل آ رہے تو آگے کیسے بڑھو گے؟ جو ہوا اس کو تو آپ دوبارہ ٹھیک نہیں کر سکتے ہو نا، تو اپنے موجودہ ٹائم کو انجوائے کرو۔ اور یہ تو ہے، اس کا ایک علاج تو یہی ہے کہ اپنے ذہن کو یہاں سے مضبوط کرو خود کو۔ دوسرا یہ ہے کہ جس چیز سے آپ ڈر رہے ہو، مطلب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ہائٹ سے ڈر لگتا ہے، کچھ لوگ ایسے ہو جن کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، صحیح ہے، تو اسی کام کو کرو۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے، میرا ہارٹ بیٹ تیز ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ میں ڈرائیونگ کرتا ہوں تو میرا ہارٹ بیٹ تیز ہوتا ہے، تو جس کام سے آپ ڈر رہے ہو وہی کام کرو۔ ایک دفعہ آپ وہ کام کر لو گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی میں نماز پڑھتا ہوں تو نماز کے ٹائم پہ میرا ہارٹ بیٹ تیز ہوتا ہے، مجھے یہ خیالات آتے ہیں، یا میں اندھیرے میں نہیں جا سکتا ہوں، تو آپ اندھیرے میں جاؤ بیٹھو۔ ایک دن آپ ڈرو گے، 10 منٹ تک رکو گے، دوسرے دن آدھے گھنٹے تک رکو گے، تیسرے دن 1 گھنٹے تک رکو گے، تو دھیرے دھیرے آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ جس کام سے آپ ڈر رہے ہو وہی کام کرو، تو آپ کو وہ آپ کا ڈر ختم ہو جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ مجھے کچھ نہیں ہونے والا ہے، صحیح ہے۔ تو یہ اس کا دوسرا علاج یہ بھی ہے، اور یہ جو ہے مینٹل ہیلتھ ہے، تو مینٹل ہیلتھ کے لیے دوائیوں سے زیادہ ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ تیسرا جو ہے وہ میڈیسنس ہوتے ہیں، اور وہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے، وہ آپ کا کنڈیشن اسیس کرے گا، کہ جو ڈائگنوز کرے گا کہ کون سا مسئلہ ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، کن وجوہات سے ہے، ہارمونل امبیلنس ہے، جینیٹک کوئی مسئلہ ہے، کیا مسئلہ ہے، تو وہ آپ کا پھر اسی طریقے سے آپ کو دوائیاں دیں گے، میڈیسن دیں گے، SSRIs، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو دیں گے۔ لیکن میڈیکیشن سے زیادہ ضروری یہ چیزیں ہیں۔ میڈیسن بھی ضروری ہے لیکن وہ آپ نے خود سے نہیں لینے، اور ان کا ذکر میں یہاں پہ نہیں کروں گا کیونکہ ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرے گا۔ اس کے علاوہ جو اس سے بھی زیادہ ضروری ہے وہ ہے ایکسرسائز، ورزش۔ آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے، اسٹریس ہے، جا کے ایکسرسائز کر لو۔ ایکسرسائز کے ساتھ آپ کے باڈی میں ڈوپامین، سیروٹونین، انڈورفین، یہ ہارمون ریلیز ہوتے ہیں۔ ڈوپامین جو ہے اس کو ہم فیل گڈ انزائم کہتے ہیں، ہارمونس کہتے ہیں، فیل گڈ ہارمونس کہتے ہیں۔ اس طرح سیروٹونین ہے، اس طرح انڈورفین کو جو ہم نیچرل پین کلر کہتے ہیں۔ تو یہ سارے جو ہے ایکسرسائز کے ساتھ، ورزش کے ساتھ آپ کے باڈی میں ریلیز ہوتے ہیں۔ جب آپ ورزش کرو گے، ہارمون ریلیز ہو گئی، تو آپ کا ٹینشن غائب ہو جائے گا، آپ اچھا فیل کرو گے، آپ کا موڈ بوسٹ ہو جائے گا۔ تو ایکسرسائز آپ نے کرنا ہے، ریگولر ایکسرسائز آپ نے کرنا، یا پھر کم سے کم 1 گھنٹے تک آپ نے ڈیلی ایکسرسائز کرنے ہے، تو آپ کو ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی، ان چیزوں سے آپ بالکل دور رہو گے۔ اس کے علاوہ ایسی ایکٹیویٹیز کرو جس میں سوشل گیدرنگ ہو، آپ کرکٹ کھیلو، دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، باہر جاؤ، لوگ گپ شپ لگاؤ، تو اس سے بھی آپ اکیلے بیٹھو گے تو آپ کا دماغ جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں سوچے گا۔ اب لوگوں کے ساتھ گپ شپ لگاؤ گے، گیدرنگز میں جاؤ گے، گیمز کھیلو گے، تو اس سے آپ کا ٹینشن کم ہوتا جائے گا، صحیح ہے۔ تو ایکسرسائز، گروپ ایکٹیویٹیز، اللہ پہ یقین رکھنا، یہ جو ہے یہ 3 چیز 4 چیزیں آپ اپنی زندگی میں لے کر آؤ، تو آپ کو کبھی ٹینشن اور ڈپریشن نہیں ہوگی۔ جو بہت زیادہ ریئر کیسز میں ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ اس کا یقین بھی پختہ ہے، وہ ایکسرسائز بھی کرتا ہے، اور اس کو یہ مسئلہ ہو گیا، تو اس کو ہم کلینکل ڈپریشن کہتے ہیں، اور کلینکل ڈپریشن کا بھی علاج ہے، لیکن آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔